بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دن محفل اوز میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص نے آ کر دریافت کیا کہ کوئی شخص اس وقت دنیا میں آپ سے زیادہ بھی علم والا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کوئی نہیں، کیونکہ توریت شریف جو اس زمانے میں 40 اونٹوں پر لادی جاتی تھی آپ کو زبانی یاد تھی، پھر آپ کو اللہ رب العزت سے ہم کلامی کا شرف بھی عطا ہوا تھا۔ اس وقت جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھ سے زیادہ علم والا کوئی نہیں، تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی اور فرمایا اے موسیٰ تو ایسا خیال مت کر کہ تجھ سا کوئی نہیں، میرے کئی بندے تجھ سے زیادہ علم والے ہیں، اور تجھ کو کیا معلوم میں نے مخلوق میں سے کس کو زیادہ علم دیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ الہی میں تیرے اس بندے سے کیسے ملاقات کر سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ مجمل بحرین کے پاس ایک میدان میں رہتے ہیں، ان کا کام گمراہوں اور بھٹکوں کو راہ دکھانا ہے، بلکہ اور بھی کئی کام ہیں، ان کا نام خضر ہے۔ خادم کو ساتھ لے کر مجمل بحرین میں ایک بنی ہوئی مچھلی لے کر چلے جاؤ، جہاں وہ مچھلی زندہ ہو جائے گی وہاں میرے اس بندے خضر سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ یوشع بن نون کو لیا، یہ اکثر موسیٰ علیہ السلام کی خدمت و صحبت میں رہتے تھے، آپ سے علم سیکھتے اور آپ کے بعد آپ کے نائب ہوئے، یہ آپ کے بانجے بھی تھے۔ حضرت یوشع بن نون کو ساتھ لے کر موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کو چلے، آپ کے ساتھ ایک تھیلی بھی تھی جس میں ایک تلی ہوئی نمکین مچھلی رکھی ہوئی تھی۔ آپ نے یوشع بن نون سے کہا مجھ کو مجمل بحرین پر جانا ہے، جب تک وہاں نہ پہنچ جاؤں سفر ختم نہیں کروں گا، کتنا وقت کیوں نہ لگ جائے۔ قرآن مجید اس گفتگو کو یوں بیان فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا میں باز نہ رہوں گا جب تک وہاں نہ پہنچوں جہاں دو سمندر ملتے ہیں، یا کرنوں چلا جاؤں، یعنی چلتا جاؤں گا خواہ کتنی ہی مدت کیوں نہ لگے۔ پھر جب وہ دونوں ان سمندروں کی ملنے کی جگہ پہنچے جہاں ایک پتھر کی چٹان تھی اور چشمہ حیات تھا، تو وہاں دونوں نے آرام کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام محو خواب ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت یوشع بن نون نے وضو کیا تو ایک قطرہ پانی کا ان کی انگلی سے اس مچھلی پر ٹپکا، فوراً وہ مچھلی زندہ ہو گئی اور تڑپ تڑپ کر دریا میں گری، اس پر سے پانی کا بہاؤ رک گیا اور ایک محراب سی بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جاگنے کے بعد حضرت یوشع بن نون کو یاد نہ رہا کہ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جاگنے کے بعد سفر جاری رکھا، یہاں تک کہ دوسرے روز کھانے کا وقت آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع بن نون سے کہا کہ ہمارا صبح کا کھانا لاؤ، بے شک ہمیں اس سفر میں بہت مشقت اٹھانی پڑی۔ اور اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تھکان بھی طاری اور بھوک بھی، اور یہ بات جب تک مجمل بحرین تک نہ پہنچے تھے پیش نہ آئی تھی۔ منزل مقصود سے آگے بڑھ کر تھکان بھی معلوم ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ مچھلی یاد کریں اور اس کی طلب میں منزل مقصود کی طرف واپس ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مچھلی مانگنے پر خادم نے معذرت پیش کی اور عرض کیا کہ مجھے شیطان نے بھلا دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کروں۔ وہ عجیب طریقے سے زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تو ہم چاہتے تھے، یعنی مچھلی کا جانا ہی تو ہمارے اصول مقصد کی علامت ہے، اور جن کی طلب تم ہم چلے آئے ہیں ان کی ملاقات وہیں ہوگی۔ پھر دونوں اپنے پیروں کے نشانات دیکھتے ہوئے واپس پلٹے اور اس جگہ پہنچے جہاں مچھلی زندہ ہوئی تھی۔ دیکھا کہ پانی مچھلی کی چاروں طرف بڑے زور و شور سے بہہ رہا ہے، مگر جہاں مچھلی موجود ہے
اس کے ارد گرد رکا ہوا ہے جیسے شیشے کے ڈبے میں بند ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع علیہ السلام سے فرمایا کہ مجھ کو یہی جگہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے بتائی گئی تھی، یہی آس پاس کہیں نہ کہیں حضرت خضر موجود ہوں گے۔ یہ کہہ کر آپ حضرت خضر کو تلاش کرنے لگے۔ سمندر میں کسی قدر دور جا کر ایک چھوٹا سا جزیرہ نظر آیا۔ اس جزیرے میں پہنچے تو دیکھا کہ دور کوئی شخص سفید چادر میں لپٹا ہوا ہے۔ آپ قریب پہنچے اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا اور کہا، اس سرزمین پر سلام کرنے والا کون آ گیا؟ آپ نے فرمایا، میں موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پوچھا، بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام؟ فرمایا کہ جی ہاں، میں آپ سے بعض وہ علوم سیکھنے آیا ہوں جو مجھ کو معلوم نہیں۔ اس اثنا میں ایک سمندر سے پرندہ اڑتا ہوا آیا اور پانی میں چونچ مار کر ایک قطرہ پانی چونچ میں لے کر چلا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، تم اپنے طور پر سمجھتے ہو کہ میں علم میں سب سے زیادہ ہوں، حالانکہ انسان کا اول آخر باطن ظاہر علم اللہ کے نزدیک اس سے بھی کمتر ہے، جتنا کہ یہ پرندہ اپنی چونچ میں ایک قطرہ پانی اٹھا کر لے گیا ہے، اور وہ پانی کا قطرہ سمندر کے نزدیک کیا چیز ہے؟ کچھ نہیں۔ ایسا ہی ہمارا تمہارا علم اللہ کے نزدیک ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ کو تمہاری تربیت مقصود تھی، اور یہ بھی سچ ہے کہ اللہ کا عطا کردہ ایک علم مجھ کو ہے، تم کو نہیں، اور ایک علم یعنی توریت کا علم تم کو ہے، مجھ کو نہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ترجمہ کنز الایمان۔ اس سے موسیٰ نے کہا، کیا میں تمہارے ساتھ رہوں اس شرط پر کہ تم مجھے سکھا دو گے نیک بات جو تمہیں تعلیم ہوئی؟ اس پر خضر علیہ السلام نے کہا، ترجمہ کنز الایمان، کہا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ادب اور تواضع سے معلوم ہوا کہ آدمی کو علم کی طلب میں رہنا چاہیے، خواہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، اور جس سے علم سیکھے اس سے نہایت ادب و احترام سے پیش آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سوال حصول علم سے متعلق سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ صبر نہ کر سکیں گے، چونکہ حضرت خضر علیہ السلام اپنے علم و کمال کی وجہ سے یہ جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کام شریعت خداوندی کی پابندی کرنا اور ظاہر شریعت اور احکام خداوندی کے خلاف کرنے والوں پر سختی سے روکنا ہے۔ اگر مجھ سے کوئی بات ظاہری شریعت کے خلاف دیکھیں گے تو ناممکن ہے کہ وہ نبی ہونے کے ناطے خلاف شریعت امور پر صبر کریں، اس لیے فرمایا کہ آپ صبر نہ کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، فرمایا، چونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سے علم حاصل کروں اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی ہے، تو میں تمام معاملات میں صبر کروں گا، بلکہ یوں کہا کہ اللہ نے چاہا تو تم مجھے صابر پاؤ گے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہیں تو مجھ سے کسی بات کا مت پوچھیے گا جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کروں۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ علوم باطنی کا حصول چاہتے تھے اور ان کی تحصیل کو خدا کا حکم سمجھتے تھے، اور چونکہ وہ خضر علیہ السلام کو استاد کی حیثیت سے تسلیم کر چکے تھے، اس لیے آپ نے حضرت یوشع بن نون کے ساتھ یہ شرط قبول کی اور دونوں نے سفر شروع کیا۔ دریا کے کنارے جا رہے تھے کہ ایک کشتی پر نظر پڑی جو کنارے سے دور نکل گئی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی چلانے والے کو آواز دی۔ کشتی چلانے والے ملاح غریب آدمی تھے، آواز سن کر کشتی لوٹا لائے۔ حضرت خضر علیہ السلام
ने फरमाया हम 3 आदमी हैं, फलां जगह जाना चाहते हैं, जो किराया होगा हम अदा करेंगे। कश्ती वालों ने जब इन नूरानी सूरतों को देखा तो अर्ज करने लगे, आपका हमारी कश्ती में सफर करना हमारे लिए बायस व सादत व बरकत है, हमें किराए की नहीं बल्कि आपकी दुआओं की जरूरत है। यूं इन तीनों को कश्ती में मुफ्त सवार कर लिया। जब कश्ती मुल्क रोम के एक छोटे बादशाह जलंदी के मुल्क की सरहद के करीब पहुंची तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ी से इसके 1 या 2 तख्ते उखाड़ डाले, लेकिन तोड़ने के बावजूद इस कश्ती में पानी नहीं आया। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये माजरा देखा तो आपको जलाल आ गया। वो बिल्कुल भूल गए कि इब्तिदाई सफर में इन्होंने खिज़र अलैहिस्सलाम से क्या वादा किया था। कहने लगे, ए खिज़र अलैहिस्सलाम, क्या इतने लोगों को डुबोने का इरादा है जो तुमने कश्ती से तख्ते निकाल दिए, जबकि कश्ती के मालिकों ने हमारे साथ हमदर्दी और भलाई की है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने आपसे पहले ही नहीं कहा था कि आप मेरे साथ रहेंगे तो सब्र कीजिएगा। दरअसल आप मेरे साथ नहीं रह सकते। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना वादा याद आया और आपका जलाल फौरन ख़त्म हो गया और आपने नादम हुए और कहने लगे, मुझसे भूल हुई जो मैंने आपके काम पर एतराज़ किया। क्योंकि भूल पर शरीयत में गिरफ्त नहीं, इसलिए हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने भी दरगुजर से काम लिया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को साथ रखा। फिर कश्ती किनारे पर आ गई और ये तीनों किनारे पर चलते हुए एक शहर के करीब पहुंचे। वहाँ एक मकाम से गुजर हुआ जहाँ लड़का खेल रहा था। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम इनमें से एक नौउम्र लड़के को पकड़कर ज़मीन पर लटा दिया और बगैर किसी ज़ाहिरी वजह से चाकू से इसके सर को गर्दन से जुदा करके इसको मार डाला। मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि नबी थे, नबी का काम बुरे कामों पर लोगों को टोकना और मना करना होता है, लिहाजा आप एक गलत काम बल्कि एक जुल्म होते ना देख सके और पुकार उठे, ए खिज़र क्या करते हो, एक ऐसे लड़के का खून कर दिया जिसने कोई गुनाह नहीं किया था। दोबारा इस वादा खिलाफी को देखकर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने पहले ही आपसे कह दिया था कि आप सब्र ना कर सकेंगे। आप मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि एक मर्तबा कह चुके थे कि भूल हो गई, लिहाजा इस दफा ये तो ना कहा कि भूल हो गई बल्कि यूं कहा कि खैर अब तो गलती हो गई, आइंदा अगर मैं आपको टोकूं तो आप मुझे अपने साथ ना रखिएगा। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये कौल मंजूर किया और आगे बढ़े। हत्ता के दोपहर का वक्त हो गया, सबको भूख महसूस हुई तो एक शहर में पहुंचे। वहां देखा कि लोग खुशहाल हैं, मकान अच्छे हैं और शहर की ज़ाहिरी हालत से पता चलता है कि वहां माल की रेल पेल है। ये तीनों कई ऐसी जगहों पर गए जहां लोग जमा थे और ख़ुद को मुसाफिर जाहिर करके फरमाया कि हम भूखे हैं, कोई हमें खाना खिला दे। मगर वहां के बाशिंदे इतने कंजूस थे कि किसी ने भी इनका ख्याल न किया। ये तीनों घूम फिर कर एक ऐसी जगह पहुंचे जहां इन्होंने देखा कि एक बोसीदा दीवार गिरने वाली है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इस दीवार की मरम्मत कर दी और इसको इस तरह कर दिया कि वो अब बरसों नहीं गिर सकती थी। गो कि ये कोई नाजायज और गैर शरई काम ना था, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नागवार गुजरा कि आप एक ऐसे शहर में जहां लोगों ने हमें खाने तक का ना पूछा और बेमरवती और बदअखलाकी से पेश आए, वहां एक दीवार बगैर उजरत के दुरुस्त कर दी। लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए खिज़र, जिस शहर के लोग इतने बेमरवत और बद इखलाक हों कि मुसाफिरों को खाना तक ना पूछें, अगर इनका कोई काम करना ही था तो आप उजरत ठहर लेते, अपने खाने पीने ही का बंदोबस्त हो जाता। चूंकि ये तीसरा एतराज़ था, इसलिए हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपकी हमारी क्या बात तय हुई थी, अगर अब मेरे किसी काम पर एतराज़ करेंगे तो बस आइंदा हमारा साथ रहना मुश्किल होगा। लिहाजा अब हमारी और आपकी जुदाई का वक्त आ गया। मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि ये शर्त खुद रखी थी कि आइंदा
اگر میں بولوں تو آپ کا حق ہے کہ مجھے ساتھ نہ رکھیں، اس لیے کچھ نہ کہہ سکے۔ ہاں یہ ضرور کہا کہ ٹھیک ہے آپ جاتے ہیں جائیں، مگر یہ جو 3 واقعات آپ کے سفر میں دیکھے، کشتی کا توڑنا، بچے کا قتل کرنا اور دیوار کی بغیر اجرت کے مرمت کرنا، ان واقعات کی باطنی کیفیات اور حقیقت سے تو آگاہ کرتے جائیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، تو پھر سنیے کہ جس کشتی میں آپ سوار تھے وہ 10 بھائیوں کی ملکیت تھی، جن میں 5 تو اپاہج اور معذور تھے جو کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور 5 تندرست تھے لیکن تھے غریب اور مفلوق الحال۔ واپسی میں انہیں ایک ملک کی سرحد کے قریب سے گزرنا تھا جہاں جلندی نام کا بادشاہ حکومت کرتا ہے۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا تھا کہ سمندر سے اچھی اور چلتی ہوئی حالت والی کشتیوں پر قبضہ کر لو اور بحق سرکار ضبط کر لو، چونکہ اللہ رب العزت نے مجھے پر یہ باتیں منکشف فرما دی تھی، لہذا میں نے کشتی کو توڑ دیا۔ اس تدبر سے کشتی ان ظالموں کے ہاتھ سے بچ گئی اور توڑنے سے ڈوبی بھی نہیں۔ یوں ان غریبوں کی کمائی کا واحد سہارا محفوظ رہا، اور وہ لڑکا جس کو میں نے قتل کیا اور آپ نے اس کے قتل پر جلال کا اظہار کیا، یہ ازلی طور پر کافر تھا، یعنی اس کی پیدائش، طبیعت اور خلقت ہی میں کفر کا غلبہ رکھ دیا تھا، اور اگر زندہ ہو کر بالغ ہوتا تو کافر ہی ہوتا اور ایسے کام کرتا جن سے خود گمراہ ہوتا، اور ساتھ ساتھ اپنے مومن والدین کو بھی اپنے گناہ میں شریک کر کے آخر کافر بنا کر چھوڑتا۔ میں نے باطن کا حال معلوم کر کے اس کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ لڑکے کے والدین کا ایمان بھی سلامت رہے، اور اس لڑکے کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کو ایک بیٹی عطا فرمائے گا جو ان کے لیے بڑی برکتوں والی ہو۔ مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کے بدلے اس کے والدین کو ایک بیٹی عطا فرمائی جو ایک نبی کے نکاح میں آئی، اور اس سے کئی نبی پیدا ہوئے جن کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے ایک امت کو ہدایت دی۔ پھر آخری بات کہ بخیل شہر والوں کی دیوار بغیر معاوضے اور اجرت کے میں نے مرمت کی تو آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو سنیے، یہ 2 یتیم بچوں اسرام اور سرین کی ملکیت تھی، جن کے مومن ماں باپ نے اپنی حلال روزی سے کچھ مال جمع کر کے بچوں کے لیے دیوار کے نیچے دفن کر دیا تھا کہ بڑے ہونے پر ان کے کام آئے۔ اگر اس وقت یہ دیوار گر جاتی تو بچے چونکہ ابھی چھوٹے تھے انہیں کچھ نہ ملتا اور ان کے عزیز و اقارب سب مال و دولت ہضم کر جاتے، لہذا اللہ تعالیٰ نے بچوں کے حال پر رحم فرما کر یہ چاہا کہ ہمارے نیک بندے کی محنت کی کمائی ضائع نہ ہو، اور جب یہ بچے بالغ ہو جائیں تو چاہے خود نکال لیں یا یہ دیوار خود گر جائے جس سے خزانہ ظاہر ہو اور ان کے مصرف میں آئے۔ ان باتوں کو دیکھنے اور سننے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے رخصت ہونے لگے اور کہا کہ کچھ نصیحت فرمائیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، تبسم کی طرح ہنسنا، کیکا نہ مارنا، بلا حاجت کسی شے کی طلب نہ کرنا، دوسروں کی غلطیوں پر تانا نہ دینا، اپنی خطاؤں پر رونا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام رخصت ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں تشریف لے آئے اور اپنے فرائض رسالت نبوت میں مصروف ہو گئے۔